یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور تم کو میں نے جہان پر، تمام جہان پر فضیلت بخشی ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی کسی کے لیے کوئی معاوضہ، کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میں نے تم کو تمام جہان پر فضیلت بخشی ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کسی کے بارے میں قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اس دن کسی کے کام آئے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں، یہود سے، کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کیا کیا نعمتیں کیا، آگے بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کئی نعمتیں ہوئی ہیں، ان میں سے بڑی نعمتیں پیچھے کہ یہی سیم آیت پیچھے آئی تھی، یا بنی اسرائیل بول کر، تو بنی اسرائیل پر بڑی نعمتوں میں سے نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان میں اللہ تعالیٰ کو بھیجنا، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنا ان کے کہنے پر، آگے بات آئے گی۔ اور پھر بڑی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے نجات دلانا۔ اللہ ان کو اسے اور کئی ساری نعمتیں دیا تھا، من اور سلوہ اللہ ان پر نازل کیا تھا، بغیر محنت کے کھاتے پیتے رہو، اللہ کی بندگی کرتے رہو، لیکن ان لوگوں نے شرک میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ تو اس سے سبق ہمارے لیے کہ اللہ جب نعمتیں دیتے ہیں تو پھر اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر ناقدری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نعمتیں دیا تھا، سنبھال نہیں سکے، قدر نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیا۔ یہی حال ہوگا پھر۔ اس لیے اللہ جو نعمتیں دیتا ہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، نعمتیں ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کو تمام جہان کے لوگوں پر ان کو اللہ فضلت بخشا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک میں نے تم کو فضلت بخشا تمام عالموں پر۔ تو اس سے مطلب مراد ہے اس زمانے کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ جب تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے ان کو اللہ عزت بخشا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کئی نبیوں کو بھیجا، صرف 10 نبیوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے کے پورے نبیاں بنی اسرائیل سے آئی ہیں۔ اور یہ یہود بھی ایسے عجیب لوگ تھے کہ یہ لوگ اپنی کتاب پڑھتے تھے تورات، اور اس کے بعد پھر جب اسے بیان کرنا ہوتا تھا تو توڑ مروڑ کر تحریف کر کے کتاب کو بدل کر وہ لوگ بیان کرتے تھے۔ کتاب میں حصہ باتوں کو بدل کر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر کے بیان کرتے تھے، قوم کو گمراہ کرتے تھے، خود بھی ہدایت پر نہیں آتے تھے اور قوم کو بھی ہدایت پر آنے دیتے نہیں تھے لوگ۔ تو بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبیوں کو قتل کر دیا تھا، ایک دن میں 100 نبیوں کو، 500 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ ایسی ان کی حرکتیں، خبیث حرکتیں تھیں۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایسا پکڑا، اب تک ان کو چھپانے کے لیے وہ پوری دنیا میں ایک بڑی زمین نہیں ہے۔ ظالمانہ طریقے سے یہ لوگ تو زمینوں کو قبضہ کرتے ہیں، لیکن ڈھنگ سے یہ لوگوں کو نہ کمانا آتا ہے، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی انسانیت ہوتی ہے۔
اس لیے اللہ نے ان کو ایسی پکڑ کی ہے، اب قیامت تک ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان پر ذلت کو ڈال دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، آگے بات آئے گی، اللہ نے ان پر ذلت کو ڈال دیا، وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ ان پر ذلت کو ڈال دیا، وباءوا بغضب من اللہ، پھر آگے قیامت تک ان کے اوپر اللہ کا غضب، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا لوگوں نے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بلا وجہ کے بلا کسی گناہ کے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اب یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے حرکتیں کی، خبیث حرکتیں، ان کا بدلہ ہے، یہ لوگوں کے حد سے گزرنے کا بدلہ یہ ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ ان کو نبیوں کی اولاد بنا کر پیدا کیا تھا، تو یہ لوگ جانتے پوچھتے تھے، نبی کی صفات اور نبی کی خصوصیات سے یہ لوگ جانکاری رکھتے تھے، لیکن نبی آنے کے بعد یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ یہی بات بولتے تھے یہ لوگ، ہمیں نبیوں کی اولاد ہے، ہم کو ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں ان کو مانتے بس کافی ہے، ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اس کتاب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ان کو مانتے، ایسا یہ لوگ بولتے تھے۔ اللہ جسے مانو بولے اسے ماننا بس ختم، لوگ مانتے نہیں تھے۔ ان کی نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ، یہ بس ایک ہی وجہ تھی، یہ کہ حسد، اور یہ کہ ان کی ضد تھی۔ کیا ضد تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ اسحاق کی اولاد میں کیوں نہیں آئے؟ اسماعیل کی اولاد میں کیوں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے؟ اسحاق کی اولاد میں کیوں نہیں آئے؟ بس ایک ہی وجہ تھی، دوسری اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسی کو ضد کہتے ہیں، جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر، لوگوں کو بتا کر خود ایمان نہ لانا، یہ بس یہی تھی بات تھی ان کی، ضد کی وجہ سے لوگ حسد کی وجہ سے ایمان لاتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ہمیں تو نبیوں کے بچے ہیں، اللہ ہم کو پکڑ کرے گا نہیں، آگے بھی بات آئے گی، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور جنت میں جانے کے لیے بھی لوگ بولتے تھے تمہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو تم جنت میں جا سکتے ہو، یہ لوگ یہ بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ارے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، کچھ بھی کسی کے کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر آگے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی فدیہ دے کر چھٹکارا نہیں کیا جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر اپنا کام چلانے کے لیے یا تو کوئی کسی سے مطالبہ کرتا ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ قیامت کے دن چلو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو پھر ہماری کچھ نمازیں لے کر ان کو دے کر ان کے حق میں اللہ تم جنت کا فیصلہ کر دو، ویسا وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا عمل وہاں کسی کو دے نہیں سکے گا۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ آگے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، تو یہاں نمبر ایک بات کیا ہے؟ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جسے شفاعت کا حق دیں گے وہ لوگ شفاعت کریں گے، اور جن کے بارے میں شفاعت کریں گے اور جن کے بارے میں شفاعت کرنے کا حق دیں گے ان کے بارے میں کریں گے، تو غیر مسلم آدمی کے لیے، ایمان والا نہیں ہے بندہ، تو پھر اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق نہیں دیں گے۔ اب یہ مسلمان بندہ غیر مسلم بننے کے بارے میں شفاعت کرتا ہے تو پھر شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی فدیہ دے کر ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ لوگ کیا اگر مالدار آدمی کیا سمجھے گا کہ میں اللہ کو مال دے کر، اللہ مسکا لگا کر اللہ سے میں چھٹکارا پاؤں گا، مسکا جس کا یہاں لگا سکتے کسی انسان کو، خدا مسکا لیتا بھی نہیں، خدا کسی کا مسکا قبول کرتا بھی نہیں۔ لوگوں کی مینٹالٹی اللہ بیان کیا ہے، یہاں سب کو مسکا لگاتے تھے، وہاں بھی خدا کے لیے وہی سوچیں گے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کو مسکا لگانے کے لیے بولا بھی نہیں، میں لیتا بھی نہیں، میں دیتا بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو مالدار بندہ کیا سوچے گا، میں خدا کو دے دوں گا، کوئی معاوضہ فدیہ دے کر میں چھٹکارا پالوں گا۔ تیسرے پارے کیا سنیں وہی ہے، کافر آدمی کیا چاہے گا، ان الذین کفروا وماتوا کفار، تو کافر بندہ یہ سوچے گا جس کی موت کفر پر آئی ہے کہ فلن يقبل ان احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر اس کے پاس سونا ہوگا، ولا افتدى بھی، اگر زمین بھر کر سونا ان اللہ کو فدیے میں دے گا،
کیا واسطے؟ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم، تم جیسے لوگوں کے لیے ہم فدیہ قبول کریں گے بھی نہیں، اور اس قسم کی خبیث ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب العلیم، اس قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اس قسم کے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی طرف سے کوئی فدیہ لیں گے بھی نہیں بدلہ چھٹکارا دلانے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کسی کرنے کا موقع بلا نہیں دیں گے۔ کوئی بندہ کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا ہے اللہ جب تک کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اللہ شفاعت کا حق کسے دیں گے؟ نبیوں کو دیں گے، صحابہ کو دیں گے، اللہ اپنے خاص ولیوں کو دیں گے، علماء کو، حفاظ کو اللہ دیں گے، اور اللہ جن کو چاہیں گے اللہ ان کے لیے شفاعت کرنے کا حق دیں گے۔ اور اللہ کس کے بارے میں شفاعت کرنے کا حق دیں گے؟ وہ لوگ جو حرام سے بچتے تھے، شرک سے بچتے تھے، سود سے بچتے تھے، جن گناہوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی بخشش ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار دیں گے ان لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ غیر مسلم آدمیوں کو شفاعت کا حق نہیں دیں گے۔ اسی لیے 11ویں پارے میں بھی اور دوسرے پاروں میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم آپ آگے اپنے باپ کے بارے میں تم مغفرت کی بخشش کی دعا نہ کرو۔ وما کان استغفار لابراہیم لابیہ، اے ابراہیم تم اپنے باپ کے بارے میں اب ان کو بخشش کی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اب اللہ ان کو پہلے دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں، آگے اللہ جب ان کو بتا دیا کہ ان کا انجام کفر پر ہونے والا ہے، ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا ہے؟ ہم چاہے کتنے بڑے نبی کی امتی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، حافظ صاحب کی، عالم صاحب کی اولاد کیوں نہ ہو، یا کسی بڑی مجلس میں ہم جا کر بیان کیوں نہ سنتے ہوں، کسی بڑے حضرت کے ہم پیر مرید کیوں نہ ہوں، اللہ نسبتوں کی بنیاد پر بخشش کے فیصلے نہیں کرتا۔ ہمیں کسی بڑے حضرت کے عاشق ہے، کسی بڑے مولوی صاحب کے عاشق ہے، وہ نہیں ہے۔ تم کسی کی بھی عاشق کیوں نہ ہو، تمہاری بخشش کسی کے عاشق ہونے پر نہیں ہے، تمہارا ایمان تمہارے اعمال پر تمہاری بخشش کا فیصلہ ہوگا، یہ بات ہے۔ وہاں کسی کے لیے رشتہ داری، نسبتیں، یا پھر مطالبہ، یا پھر سفارش، ریکمنڈیشن، مدد کرنا، اپنا عمل کسی کو دینا، یہ وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام آئے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اور ہمارے پاس جو ایمان کی بنیاد پر ہم ایمان کے بعد عمل کریں گے وہ وہاں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کے لیے ایمان مضبوط کرنے کی اور اعمال کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔